نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوال سے بچنے کا ایک مجرب وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ انسان چاہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمتوں کی کبھی کمی نہ ہو، جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور یہ ہمیشہ برقرار رہیں موت تک۔ اب بہت سے لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کوئی عزت، شہرت، مقام عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چھین بھی لیتے ہیں۔ پھر ان کی حالت، اب انسان کے پاس عروج کے بعد زوال آ جائے، انسان پست ہو جائے، تو وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر موت ہے اور بہت بڑی ذلت ہے۔ اس میں ایسی آیات کریمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، اللہ اس پر نعمتوں کی کثرت کرتے ہیں، چھینتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات کریمہ کے اندر پہلے شروع میں کہا کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بتوں سے یقین رکھتے ہیں، قبروں سے یقین رکھتے ہیں، درختوں سے، شجر، حجر، کسی بھی سورج یا ستاروں پر یقین رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا سٹار کیا ہے، ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ غیب کی خبریں جا کر ان لوگوں سے اپنا عقیدہ مصمم رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری حاجت روائی کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے بولا، بالکل چھوٹی سی ہے، آپ دیکھیے مختصر ہے، لیکن اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر گویا بند کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک جملہ کہا، اے انسانوں، جو تم میری ذات کو چھوڑ کر پوری دنیا کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی ایک کو بھی، اب پاکستان میں کوئی کسی کو سمجھتا ہے اور ہندوستان میں کوئی کسی کو سمجھتا ہے، کسی کو نیپال میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، پھر دیکھیے پوری دنیا کے اندر ہر ایک کو اپنا حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر ہر ایک نے اپنا حاجت روا بنایا ہوا ہے، لیکن ہے سب کا ایک ہی اللہ، لیکن مخلوق نے یقین ادھر ادھر بکھیر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک جملے کے اندر، افمن یخلق، بتاؤ تو صحیح جو تخلیق کرے، کمن، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، لا یخلق، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کوئی پیدا نہ کرے، جو پیدا کرنے والا ہے اور جو نہیں پیدا کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمن کا لفظ بولا ہے بیچ میں نا، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں جو اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، جو کہیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا، آپ اس سے کہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے پیدا کیا وہ اور جو پیدا نہیں کر سکتے وہ، بت ہوں، قبر ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا، نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا اتنا دماغ تمہارے پاس نہیں کہ تم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو اور مورتیوں کو حاجت روا کہتے ہو۔ سوچو، جس کو اپنے ہاتھ سے تم نے دفن کر کے مٹی ڈالتے ہو تو تمہارا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جملہ آگے کہہ دیا، فلا تذکرون، کوئی شعور تو حاصل کرو، کوئی غور تو کرو، کوئی دماغ تو اپنا لڑاؤ۔ تمہیں آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں، ایک عام سا آدمی بھی سمجھتا ہے پیدا کرنے والا اور جو نہ ہل سکے، جو نہ بیٹھ سکے، جو نہ اٹھ سکے، جو سانس بھی نہ لے سکے، جو خود محتاج ہے دوسروں کا بننے کا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اصل بات کہی جو آج اس وظیفہ کو سمجھ لیں اور سمجھنے کے لیے جملہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، تم دیکھو میرے بندو، اگر تم گننا شروع کرو، تمہارے کاؤنٹر تمہارے فیل ہو جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے،
لیکن تم گن نہیں سکو گے کیا چیزیں؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ اب کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک عام بندہ بھی سوچے تو وہ کہے جی میرے پاس کیا ہے نعمتیں اللہ کی۔ ایک عام سے بندے سے پوچھا جائے بتاؤ گردے تمہارے کتنے کے ہیں، میرے پاس کیا نعمت ہے اللہ کی، تو عام سا آدمی اس سے پوچھا جائے بتاؤ گردے تمہارے کتنے کے ہیں، گردے تمہارے اگر بیچ دیے جائیں، تمہارا جو جگر ہے وہ بیچ دیا جائے، یا تمہاری آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں وہ بیچ دی جائیں، تو کتنے اربوں روپے کی پراپرٹی کرتا ہے۔ ایک عام سا بندہ، ایک غریب سا بندہ اتنی بڑی پراپرٹی لیے پھرتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے گننا شروع کرو، یہ سانس لینا، یہ پانی کا اندر جانا، پھر پسینہ نکلنا، اور پھر پیشاب کا جاری ہونا بھی، پھر یہ جسم کے اندر فاضلہ بڑی آنت کا صحیح ہونا بھی، پھر ہارٹ کا، پھر جگر کا، پھر مثانے کا، اور پھر گردوں کا۔ یہ سب اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں اپنی باڈی سے۔ اللہ کی نعمتیں پورے دن میں شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے جو باہر نعمتیں دی ہیں جو شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم گننا بھی چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو وہ تم شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنے کسی کاؤنٹ میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ پھر ہر بندہ جو دیتا ہے کچھ تو وہ کچھ چاہتا بھی ہے نا۔ اللہ نے ایک جملہ آخری کہہ کر بات ہمیں سمجھا دی، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تم سے بہت پیار کرنے والا ہے، تمہیں بخشنے والا ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم سارے جنید بغدادی بن جاؤ، بن بھی نہیں سکتے۔ تم سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ تم سارے متقی پرہیزگار ولی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ پھر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ گویا کہ امام المفسرین اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سگنل دیا، تم مجھ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی گناہ تم سے ہوں گے لیکن تم اللہ کے سامنے رو جاؤ، گڑگڑا جاؤ، استغفار کرو، پھر اللہ تمہیں معاف کرنے والا ملے گا۔ اب ہم نعمتوں میں، انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا نعمتیں بڑھیں گی، اگر کفر کرے گا تو نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ اگر آپ کو عزت، شہرت، مقام، منصب، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، آپ کسی مرض کو دیکھتے ہیں، کسی قیدی کو دیکھتے ہیں، کسی ہسپتال میں لیٹے ہوئے اپاہج کو دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی معذور انسان کو دیکھتے ہیں، یا کوئی نعمت چھنی ہوئی کسی کے پاس ہو اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک بار اس آیات کریمہ کو پڑھ لیا کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیات نمبر 18، اس آیات کو ایک بار پڑھ کر خالی آپ اللہ سے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں دعا کر لیں، یا اللہ مجھے نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اس بیماری سے آپ کو بچا لے گا۔ کسی کو آپ دیکھیں ذلت میں، آپ یہ پڑھ لیا کریں اللہ اس ذلت سے آپ کو بچا لے گا۔ پھر اگر کوئی آدمی ذلت پستی میں ہے اور وہ اس آیات کو روزانہ 71 بار پڑھتا رہے، اللہ اسے تھوڑے عرصے میں ذلت اور پستی سے اور نعمتیں چھنی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا۔ اور اگر نعمتیں ہیں اور انسان اس کو روزانہ کم از کم 11 بار پڑھ کر دعا کرے، اللہ موت تک ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا بلکہ نعمتیں بڑھاتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے،
اور کفر کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، اور جو اس آیات کو پڑھے گا تو وہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کرے گا، اقرار کرنے والا اور ماننے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ موت تک اسے نعمتیں نہیں چھینے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔